دفعہ پاکستان میں آپ کو پھر سے کہیں گے خوش آمدید اور بات کریں گے. جس طرح میں نے بریک سے پہلے آپ کو کہا کہ آج جو ہے ہنگور ڈے جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. پاک بحریہ 9 دسمبر کو پی این ایس ہنگور کے غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس عظیم کارنامے کی یاد میں ہنگور ڈے مناتی ہے. جبکہ 71 کی جو پاک بھارت جنگ تھی اس میں پاک بحریہ کی آبدوز ہنگور پی این ایس ہنگور نے بھارتی بحریہ کے جہاز آئی این ایس کھکری کو ٹارپیڈو کے حملے میں نیست و نابود کیا تھا. اور یہ بہت ہی جرأت بہادری کا شاندار کارنامہ تھا جسے ہر سال جو ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 9 دسمبر کے دن. تو آج جو گیسٹ ہیں پہلے میں ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مبشر احمد, لیفٹیننٹ کمانڈر پاکستان نیوی. ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کیا کیا سیلیبریشن ہونے جا رہی ہے اور پاکستان نیوی کے مزید کیا پلاننگز ہیں اور کیا ہماری جو یہ نیوی ہے پاکستان نیوی یہ کس حد تک جو ہے مزید اور چیزیں جو ہے خاص طور سے جو پی این ایس ہنگور کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ اور کتنے جو ہے شامل کر رہے ہیں اس وقت بحری جہازوں میں. تو بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مبشر. السلام علیکم مبشر. سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, خاص طور سے آج کے دن جب آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ایک امپورٹنٹ ڈے ہے. نیوی آف بینگ اے نیوی آفیسر ہمارے لیے امپورٹنٹ ڈے ہے اور بینگ اے پاکستانی ہماری ہول نیشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے کہ ہم اپنے وار ویٹرنس کو یاد کر رہے ہیں. اور ایک کارنامہ جو 9 دسمبر 1971 کو پاکستان نیوی اور ایز اے ہول نیشن کے لیے جو ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا تو اس کو ہم یاد کر رہے ہیں. صحیح. تو آج کے دن کے حوالے سے میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیے کہ آج آپ کیا سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس واقعے کا ذکر کریں گے جو سارا پیش آیا 1971 میں. جی بالکل. آج مختلف جگہوں پہ اسپیسیفکلی پاکستان نیوی میں اور اوور آل پاکستانی ایز اے نیشن جو ہے اس ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور اس کی جو مین سیریمنی ہے وہ پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں آج منعقد کی گئی ہے جس میں وار ویٹرنس کو انوائٹ کیا گیا ہے اور ریتلنگ سیریمنی بھی ہوگی. اور اس کے بعد وار ویٹرنس کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے جو اس دن 9 دسمبر 1971 کو جو اس دن اس ایکشن میں انوالو تھے تو ان کے ایکسپیرینسز جو ہمیں سننے کو ملیں گے. تو یہ ایک بڑا فیسینیٹنگ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ جو وار کے اور اس دن کے جو ایکشن میں جو انوالو لوگ تھے ان سے ملنا اور ان کے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کو سننا یہ بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے ہمارے لیے. تو آج مین جو سیریمنی ہے وہ آج مین وائل جو ہے وہ پرفارم ہو رہی ہے. چلیں گڈ, اچھی بات ہے. اچھا اب میں چاہوں گی کہ ہنگور کے بارے میں اس وقت جو مشن ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے پلیز. جو میں تھوڑا سا اس کی ہسٹری جو ہے اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں. بیک ان 1971 ہنگور جو تھی یہ ایک فرینچ بلٹ سب مرین تھی اور پاکستان نیوی میں کمیشنڈ ہوئی تھی 1969 میں. اور بیک دین کمانڈر احمد تسنیم جو تھے اس کے سی او تھے. اور چونکہ 1971 میں ایک ٹینشن جو تھی ہماری ایک کنٹری کے ساتھ وہ بلڈ ہو رہی تھی انڈیا کے ساتھ تو سب ہنگور کو پہلے جو تھا اگست 1971 میں ڈپلوائے کیا گیا ایک امپورٹنٹ مشن پہ انفارمیشن گیدرنگ کے سلسلے میں تاکہ ہمارے جو سی فرنٹائر اس کو پروٹیکشن کے لیے. اور ہنگور جو تھی وہ کافی دنوں کے لیے ڈپلوائے رہی اور سپٹمبر میں وہ واپس ہاربر میں آئی. اور پھر فائنلی جو تھا اس کو 22 نومبر 1971 کو اگین ڈپلوائے کیا گیا. اور اس مشن کے ساتھ ڈپلوائے کیا گیا تھا کہ پاکستان کے جو سمندری حدود ہیں اس کی حفاظت جو ہے وہ ہنگور کے ذمے ہے اور ساتھ میں 2 اور بھی سب مرینز تھی جن کو ڈپلوائے کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد آفٹر تقریباً 9-10 دن تک سب مرین ڈپلوائے رہی اور 3 دسمبر کو سب مرین کو یہ آرڈرز ملے کہ وہ دشمن کے ایریا میں جائے اور وہاں پہ وار پیٹرول جو ہے وہ کیریڈ آؤٹ کریں. تو سیم سب مرین نے وہ آرڈرز اوبے کیے اور وہ ساؤتھ ایسٹ جو کوسٹ تھا انڈیا کا جو کہ بالکل ان کے جو گجرات سٹی ہے ان کے ساؤتھ ایسٹ میں تقریباً 30 ناٹیکل مائلز پہ سب مرین میں جا کے وہاں پہ اپنی پوزیشن لی. تو پھر اس کے بعد 9 دسمبر جو کہ ایکشن ڈے آتا ہے اس میں تقریباً شام کو 5-6 کے اراؤنڈ سب مرین کے سونار پہ 2 کانٹیکٹس جو تھے وہ ان کو آئیڈینٹیفائی ہوئے جو کہ پھر بعد میں اس کی کلاسیفیکیشن جب کی گئی تو اسے پتہ چلا کہ ایک آئی این ایس کھکڑی ہے اور ایک آئی این ایس کرپان ہے. تو کیونکہ آرڈرز تو پہلے دے دیے گئے تھے تو اس میں کرو نے اور کمانڈنگ آفیسر نے کمانڈر احمد تسنیم نے ڈیسیجن لیا کہ ہم جو دشمن کے جہاز ہیں ان کو انگیج کریں گے. تو پہلا ٹورپیڈو فائر کیا گیا تقریباً
7:55 شام میں. تو وہ انفارچونیٹلی مس ہو گیا تھا. اس کے بعد امیجیٹلی آفٹر 5 منٹس جو تھی دوسرا ٹورپیڈو فائر کیا INS ککڑی پہ, اور وہ الحمدللہ سکسیزفلی جو تھا INS ککڑی کو لگا, اور اس کے میگزین میں امونیشن لاکر جو ہے اس میں جا کے وہ ٹورپیڈو جو تھا وہ لگا, اور ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا. اور ود ان لیس دین 2 منٹس جو تھے INS ککڑی جو تھا وہ اٹ واز انڈر سی آل along with its crew. 192 کا ان کا کرو تھا جو کہ سمندر میں وہ بھی اس کے ساتھ مارے گئے. اس کے بعد پھر جو نیکسٹ فیسینیٹنگ چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ 9 دسمبر سے 13 دسمبر تک ایک ایویڈنگ جو اسٹریٹجی تھی وہ ہنگور نے اپلائی کی, کیونکہ اب آپ نے واپس اپنے ہوم پورٹ پہ بھی آنا ہے, ہاربر میں بھی پہنچنا ہے. تو نیئرلی مور دین 150 ڈیپتھ چارجز. ڈیپتھ چارجز جو ہیں وہ نیوی کی ٹرمز میں بیسیکلی سرفیس شپس جو ہوتے ہیں یا ایئر آرمز جو ہوتے ہیں وہ ایک ایکسپلوسیو ہوتا ہے, وہ بالکل سمندر میں پھینکتے ہیں, اور وہ جب ڈیٹونیٹ کرتا ہے تو اسے ایک شاک ویو جو ہوتی ہے وہ پانی میں شاک ویو بلڈ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سبمرین کو اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے. تو 150 پلس جو ڈیپتھ چارجز تھے وہ ہنگور پہ پھینکے گئے, پر سکسیزفلی ہنگور جو تھی وہ واپس تقریباً 13 دسمبر 1971 کو. اوبویسلی جب اس طرح ہوتا ہے تو آپ کے دشمن کو تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ آپ اس وقت سمندر میں ہیں. بالکل, جب آپ ایک ٹورپیڈو لانچ کرتے ہیں تو اس سے دشمن کو یہ میسج چلا جاتا ہے, کیونکہ ان کے سونارز پہ بھی آپ کی جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے وہ ان کو پتہ چل جاتی ہے. تو 9 دسمبر کے بعد جب ان کا INS ککڑی جو تھا وہ جب پاکستان نیوی کے ہنگور نے جب اس کو تباہ کیا تو انہوں نے پھر تقریباً اپنی میکسیمم جو نیول فورس تھی اس کو اس مشن پہ ڈپلوائے کیا کہ PNS ہنگور کو جو ہے نا اس کو ابھی ہم نے تباہ کرنا ہے. پر چونکہ وہ ایسی چیز ہوئی نہیں اور PNS ہنگور 13 دسمبر کو واپس ہاربر سکسیسفلی اس وقت نیوی کے جو اسٹاف تھا ان کی. اچھا, یہاں پہ میں بات کروں گی مبشر, ظاہری بات ہے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, اپنے ناظرین کو بھی بتاؤں گی کہ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا اور پھر میں نے جب یہ جس طرح جب آپ تباہ کرتے ہیں کسی بھی اس کو بحری جہاز کو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارا کہتے ہیں نا کہ سارا عملہ ہی جاتا ہے. تو اس میں خاص طور سے وہ انڈین کیپٹن انہوں نے بھی ڈیک پہ بیٹھ کے بتا رہے تھے, اس میں باقاعدہ میں جو اسٹوری کہ اس کے اندر ڈیک پہ بیٹھ کے وہ اسموک کر رہے تھے, اور انہیں پتا تھا کہ وہ لائف سے جا رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا ڈیسیژن لینا ایک انسان کے لیے, خاص طور سے ایسے انسان کے لیے جس وقت وہ دیکھ رہا ہے کہ سب کچھ تباہ ہو رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے چلا گیا ہے, یہ امتحان آپ سب کے اوپر کسی وقت بھی آ سکتا ہے. تو کیا آپ کو ٹریننگ کے وقت تمام سکھائی جاتی ہیں باتیں؟ جی بالکل, ہمیں کرے جا جاتی ہے نہیں بالکل یہ سکھائی بھی جاتی ہے, اور یہ ایک ہماری ٹریننگ کا پارٹ بھی ہوتا ہے. اور پھر جو جنگ کے ماحول میں وہ ایک انوائرمنٹ ایسے بن جاتا ہے کہ سارے لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. اور نیوی میں اور خاص طور پہ سبمرین سروس میں یہ ایک ایسی سروس ہے کہ اس میں ایک ون مین شو اس میں ہوتا نہیں ہے, یا تو سارے سمندر میں ساتھ جائیں گے. بالکل, وہ آپ کے جو احمد تسنیم صاحب ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا, آپ دوست میں سب اکٹھے جیتے اور اکٹھے ہی مرتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن پہلے یہ رول ہوا کرتا تھا کہ آپ کا کیپٹن بھی جو ہے آپ کے پاس لائف جیکٹ بھی اپنے آپ کو آپ سیو کر سکتے ہیں. پہلے تھا کہ ضروری تھا کہ کیپٹن بھی ضرور جو ہے اس میں یہ ہے اب یہ رول ختم ہو گیا؟ نہیں, اس میں ایسا ہے, ختم تو نہیں ہوا. اچھا, کیونکہ کیپٹن جو تھے یہ ایک کمانڈنگ افسر ہوتا ہے, تو وہ چونکہ کمانڈنگ افسر ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بھی اس کے حساب سے بہت زیادہ ہے. جو ایک لیفٹننٹ کمانڈر ہے, لیفٹننٹ ہے, یا ہمارے CPO سیلرز ہیں, ان کی اپنے اپنے پارٹ پہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. صحیح. تو کمانڈنگ افسر جو ہوتا ہے ہی از دا لاسٹ ون, کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس کبھی اگر ایسا واقعہ کسی بھی نیوی میں ہوتا ہے تو ایک ریسکیو شپ جب آتا ہے تو یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ کمانڈنگ افسر ول بی دا لاسٹ ون کہ وہ ریسکیو ویسل پہ جائیں گے. اس سے پہلے وہ میک شور کریں گے کہ ان کا جتنا بھی کرو ہے وہ ریسکیو ویسل پہ پہنچ جائیں, تو ہی ول بی دا لاسٹ ون. اور اگر ایسا پاسبل نہیں ہوتا تو دین ہی ول بی انڈر دا سی ود ہز کرو. اچھا مبشر, بات کریں گے, آپ نے 71 کے جو بحری وار تھی ہنگور کے بارے میں بتایا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس آفٹر دس کیا کہنا چاہیے کہ آپ کی کامیابی کے بعد جو ہے جو انڈین جو بحری فوج ہے نیوی, اس پہ کیا اثر پڑا؟ جی بالکل, یہ اس واقعے سے پہلے بٹوین سپٹمبر, اکتوبر اور نومبر میں
انڈین نیوی جو تھی، کیونکہ جنگ تو چھڑ چکی تھی جی بالکل، اور ایسٹ پاکستان جو کہ ابھی بنگلہ دیش ہے وہاں پہ تو فل فلیج وار تھی، تو انہوں نے کراچی جس میں آج ہم رہ رہے ہیں اس کے پورٹ پہ انہوں نے حملے کیے 2 دفعہ. تو دے آر ٹرائنگ کہ وہ ایک تیسرا حملہ بھی جو کہ ان کا ایک فل فلیج وار پھر کے سینس میں وہ کرنا چاہ رہے تھے. جب انگور کا یہ ایکشن ہوا تو دے ور فورسڈ کہ وہ ان کے سارے جو جہاز ہیں وہ اپنے ہاربر میں رہیں، اور وہ سی کے ایریا سے جو سی تھرو سی جو تھے ان کا جو اٹیک تھا وہ ایک طرح سے ہنگور کی سیکشن نے اس کو کرٹیل کیا، اور وہ اس چیز میں پھر وہ اپنے اس ایکشن کو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے جو وہ لینا چاہ رہے تھے. صحیح. اچھا مجھے بتاؤ مبشر، کہتے ہیں ہنگور پہ بھی تو حملے ہوئے بعد میں؟ جی کیونکہ 9 دسمبر کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ ایکشن ہوا تو اس کے بعد انہوں نے، کیونکہ ہنگور انڈین واٹرز میں تھی اور وہاں سے سیفلی لے کے آنا آسان نہیں تھا، جس میں آپ نے بتایا 157 ڈیپتھ چارجز جو تھے اس پہ، کیونکہ وہ انڈین واٹرز میں تھی تو وہاں سے پہلے انہوں نے اپنے واٹرز میں آنا تھا، پھر کراچی پہنچنا تھا. تو اس میں وہ جو 3 سے 4 دن تھے اس میں نیوی، انڈین نیوی جو تھی ان کی پوری کوشش تھی کہ اس کو کسی طرح سے جانے نہ دیا جائے اور یہیں پہ اس کو غرق کر دیا جائے، کیونکہ دشمن کی نظریں تھیں اس کے اوپر. ابھی آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہے ہنگور کے حوالے سے، اور سب سے پہلے تو میں یہ بھی جب بریک کے بعد واپس آؤں گی تو آپ سے یہ جانوں گی کہ ابھی مزید جو ہے پاکستان نیوی ہنگور کلاس کے اور مزید کتنے شپس وغیرہ جو ہیں آ رہی ہیں اور کس پہ کام ہو رہا ہے اور کیا مزید آپ نے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تقریباً 8 کے قریب جو ہے اس وقت مزید اسی کلاس میں کراچی شپ یارڈ سے جو پہ کام ہو رہا ہے اور خود یہاں پہ جو ہے بلٹن کیے جا رہی ہیں ساری چیزیں، اس پہ بات کریں گے. لیکن یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. بریک سے آگے واپس، اور بریک پہ جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے سب مرین کے حوالے سے اور پاکستان میں جو آج 71 میں جو ہنگور نے کارنامہ دیا، انجام دیا اور تمام فوج نے ہماری بحری، تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ہیں مبشر. ابھی میں کہہ رہی تھی آپ سے بریک میں بھی کہ یہ لائف اتنی آسان نہیں ہے جو ہمیں بس بہت فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہے نا. خود آپ نے بھی کہا جب میں نے جوائن کیا تو بہت مجھے فیسینیٹ کرتا تھا، لیکن آفٹر جوائننگ اور آج تک جب آپ یہ سب دیکھ رہے تھے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ دوز ہے یا سب مرین کہہ لیں کہ اس کی زندگی کے حوالے سے کہ پانی کے اندر کی لائف آخر کیا ہوتی ہے، ہمیں جو اتنا فیسینیٹ کرتی ہے کیا بعد میں ایسا ہی ہے یا مختلف ہے؟ جی بالکل، فیسینیٹ تو اوبیس بات ہے. اس لائف میں ایک ٹف لائف بھی ہے پر اس میں تھرل بھی ہے. تو جو لوگ تھوڑے سے ایڈونچرس ٹائپ کے ہوتے ہیں تو ان کو اوبیس بات ہے تھرو آؤٹ سروس جو ہے وہ فیسینیٹ کرتی رہے گی. جیسے کہ ہم جیسے سی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے جو ایک چیلنج ہم فیس کرتے ہیں، ایک ان نیچرل سا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور سب مرین ایسی ہے کہ ایک کیپسول کی طرح ہے اور آپ کیپسول میں بیٹھ کے پانی کے اندر ایک اسپیسیفک ڈیپتھ پہ آپ چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ پھر آپ کا باقی دنیا سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، نہ تھرو سیل فون نہ کسی اور مین کے یو آر کٹ آف فرام دا ورلڈ. تو اس حوالے سے، اور دوسرا وہاں پہ اسپیس کنسٹرینٹ، جس طرح میں آپ کو بریک میں بتا رہا تھا کہ اسپیس کنسٹرینٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب نارمل جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں تو ہمارا کچن ایک بڑا سا کچن ہمارے پاس ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا ریسٹ روم ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے بیڈز ہوتے ہیں. تو سب مرین پہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ جو ہمارے بنکس ہوتے ہیں وہ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، جس پہ بس ایک بندہ جو ہے وہ مشکل سے ہی لیٹ سکتا ہے. اور وہ بھی پھر شیئرڈ بنکس ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک آپ کے ساتھ دوسرا جو آپ کا آفیسر ہے اس نے ڈیوٹی کر لی ہے تو اب آپ نے وہ بیڈ چھوڑ کے آپ نے ڈیوٹی پہ جانا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں، پھر فوڈ ہے، اور دن اور رات کا آپ کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ آپ انڈر واٹر ہوتے ہیں اور ایسے ونڈو ٹائپ تو اس میں ہوتی نہیں ہے کہ آپ کو دن اور رات کو پتہ چلے. تو اس حوالے سے کافی مشکلات ہوتی ہیں، پر یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ میں پھر آپ کو تھرل بھی ایک آتا ہے. اچھا وہ تھرل کیا ہے؟ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی بات جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ جیسے میں سمرین سروس میں آیا تھا 2021 میں، تو اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم ایک سبمرین اسکول ہے پاکستان کا، سبمرین ٹریننگ سینٹر STC اس کو کہتے ہیں.
تو وہاں پہ ہمارا شور ایک ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم سبمرین پہ جاتے ہیں, تو ود ان 6 months to 1 year ہم وہاں پہ اپنی ٹریننگ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمیں یہ انسیگنیا جس کو ہم ڈولفن کہتے ہیں یہ ہمیں پہنائی جاتی ہے. تو فرسٹ ٹائم جب ہم سبمرین پہ جاتے ہیں تو جب آپ پہلی ڈائیو کرتے ہیں, انڈر واٹر جاتے ہیں, تو وہاں پہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ وہاں سے پھر سی واٹر جو ہے وہ آپ کو پلایا جاتا ہے. تو وہ ایک سی واٹر سالٹی واٹر ہوتا ہے. تو اب آپ کو پینے میں بھی ایک دقت ہوتی ہے. کتنے سپ لینے پڑتے ہیں آپ کو؟ پورا ایک گلاس آپ کو پینا پڑتا ہے, اور وہ بھی 1 go میں ایک ہی سانس میں آپ کو پورا گلاس ختم کرنا ہوتا ہے. یہ ایک جسٹ ایک ٹریڈیشن ہے. تو اس ٹائم پہ آپ کو برا بھی لگ رہا ہوتا ہے, پر آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جو اتنی محنت کی اور آپ ایک سبمرین سروس میں آئے, تو ایک ویلکم کرنے کا وہ جسچر ہوتا ہے. اٹس اے پارٹ آف یور ٹریننگ. جی جی, اٹس اے پارٹ آف ٹریننگ, اور ایک ویلکمنگ جسچر ہے کہ ویلکم ٹو سبمرین سروس. چونکہ سبمرین سروس والنٹیئر سروس ہے, اس میں آپ والنٹیئر کریں گے. اس کے بعد سرٹن فزیکل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اگر وہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ سبمرین سروس کا حصہ بنتے ہیں اور آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور آفٹر ٹیکنگ دس واٹر ٹیسٹ اور سب, میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ اس اتنے کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں کہ باہر آ کے آپ یہ نہیں سوچتے کہ ادھر کا پانی ہم نے پینا ہے یا صرف ہم نے منرل واٹر ہی پینا ہے. ایسی لائف ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. آپ یہ تو بڑی آپ نے اچھی بات بتائی. اور یہاں پہ میں آپ سے بات کروں گی کہ میں نے بھی یہ چیز دیکھی کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ کیپسول اور اس کے اندر چلے جانا, کتنے عرصے تک جو ہے آپ کو رہنا پڑتا ہے؟ کتنے عرصے بعد کوئی ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کے بعد آپ اوپر آئیں گے ہینگر پہ؟ آپ اس میں یہ ہے کہ ہم جس طرح ہمارے مشنز ہوتے ہیں وہ ڈیز پہ بھی ہوتے ہیں, وہ ویکس پہ بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کئی ویکس تک جاتے ہیں. تو وہ تو مشن جو آپ کو دیا گیا ہوتا ہے اس پہ اس کا ٹائم فریم ہوتا ہے. تو ایسے میں آپ جب اتنے عرصے کے لیے اپنی فیملی سے بھی کٹ آف ہو جاتے ہیں, کوئی آپ کی لائف نہیں ہوتی باہر کی, صرف آپ پانی کے اندر ہی ہیں, تو ڈر اور خوف نہیں آتا آپ کے اندر کوئی؟ خوف تو نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کے ساتھ جو باقی کرو ہوتا ہے وہ آپ کی ایک فیملی بن جاتی ہے. کیونکہ آپ فار ایگزامپل فار ویکس جو ہے آپ ایک کلوز کمپارٹمنٹ میں کیپسول میں رہ رہے ہیں, اور آپ کا کھانا پینا وہیں پہ, آپ کا سونا وہیں پہ, آپ جو وہاں کی جو انڈور چھوٹی سپورٹس ٹائپ ہوتی ہیں, چیس ہو گیا یا کوئی مووی دیکھ لی یا اس طرح کی جو چیزیں, تو وہ آپ انہی کرو ممبرس کے ساتھ کرتے ہیں, تو وہ پھر آپ کی ایک فیملی وہ بن جاتی ہیں. اور بیک آف دا مائنڈ میں آپ کی ایک چیز ہوتی ہے کہ میں اپنے اس ساتھ والے کرو ممبر پہ ڈیپینڈنٹ ہوں اور وہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن آپ لوگ لے کر آتے ہیں. تو اس سے جو پھر ہمارے ڈیز ہوتے ہیں وہ پھر الحمدللہ بڑے ٹف ڈیز ہوتے ہیں پر بڑے اچھے سے گزر جاتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ چیز فیل نہیں ہوتی کہ ہم نے دن گزار لیے یا ہفتے گزار لیے ہیں, اور اس کے بعد ہفتوں کے بعد جب ہم گھر آتے ہیں آبویس بات ہے پھر وہ بھی ایک اچھا سا ویلکمنگ ٹائپ ہوتا ہے کہ آپ اتنے دنوں بعد گھر آئیں اور اپنی فیملی سے پھر ملتے ہیں. صحیح. ورشا, بریک سے پہلے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ وہی اب جو ہے اس وقت جو پاکستان نیوی ہے, سبمرین مختلف کتنے اور جو ہے اس کی کلاس میں ہنگور کی کتنی کلاس میں اضافہ ہو گیا ہے, کتنے اور 8 مجھے جہاں تک آئیڈیا تھا, لیکن آپ نے مجھے بتایا کہ اب یہاں پہ پاکستان کراچی شپ یارڈ جو ہے اس میں یہاں پہ کام ہو رہا ہے, خود جو ہے بلٹن کر رہے ہیں یہاں کے ویسلز وغیرہ سب. پاکستان نیوی نے ایک تقریباً فرام اے ڈیکیڈ ایک نیا ماڈرنائزیشن کا ایک پروسیس سٹارٹ کیا تھرو انڈیجینس پروڈکشن جو ہے, اور اس میں پھر ہم نے سرفیس ویسلز بنائے, جہاز اچھے خاصے ہم نے ایکوائر کیے, اور شپ یارڈ میں بھی ہم جو ہے لوکلی جو ہے خود جہاز بنا رہے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے ٹرکی سے 2 ملجم کلاس کوویٹس جو ہیں سرفیس شپس وہ ہم نے ایکوائر کیے, اور اس کے علاوہ پھر ہم نے چائنا سے جو ہے 054 ٹائپ فریگیٹس جو جہاز ہیں وہ ان سے ایکوائر کیے. اور اسی طرح ہم شپ یارڈ میں ہم جو ہے نا خود پاکستان نیوی جو ہے وہ اپنے جہاز بنا رہی ہیں. تو جو یہ ماڈرنائزیشن کا پروسیس اس طرح کے اس ملٹیپل جو جہازوں میں اور سبمرین میں سسٹمز لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا تھرو انڈیجینس پروسیس یہاں پہ بن رہی ہیں. تو ایک ماڈرنائزیشن کا جو کیونکہ ساتھ ساتھ ٹیکنالوجیز چینج ہو رہی ہیں, نئے نئے ویسلز آ رہے ہیں, اور اس میں نئی نئی کیپیبلٹیز ہیں, اینٹی سرفیس وار کے ہیں اور اینٹی سبمرین وار فیئر کی اس میں کیپیبلٹیز ہیں. تو پاکستان نیوی جو ہے اس جو ماڈرنائزیشن کے فیز میں ہے اس میں چل رہی ہیں, اور اس میں اچھے خاصے جو ہم نے جہاز ہیں
جس طرح میں نے آپ کو بتایا ٹرکی سے، چائنا سے، ان سے ہم نے ایکوائر کیے ہیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ 3 جو ہے آپ کے جہاز خود یہاں پہ اس وقت جو ہے اس میں کام ہو رہا ہے اور تمام چیزیں آپ کر رہے ہیں پاکستان میں. بات یہاں پہ کرنی ہے آپ سے مجھے مبشر کے کیا چیلنجز ہے فیوچر کے، کیونکہ جب اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ماڈرنائزیشن ہو گئی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی اس کے لحاظ سے تیار ہونا پڑتا ہے، ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. تو کیا چیلنجز اس وقت فیس کر رہی پاکستان میں؟ چیلنجز تو ہوتے ہیں کیونکہ ود ٹائم آج کل ٹیکنالوجی بھی بڑی فاسٹ پیس پہ چینج ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ پھر اپنے آپ کو لے کے جانا. تو جو بیسٹ اس میں اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نیوی نے کیونکہ ہمارے کنٹری میں ہم پاکستان نیوی کی اب یہ کوشش ہے کہ اپنی جو ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے اور اسی میں ہم جہاز بنائیں اور وہ اس طرح کے جہاز جو ماڈرن نیویز جو ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کی ان کے ساتھ وہ کمپیٹ کر سکیں. اور چیلنجز آبویس بات ہے جو ہمارے ایڈورسریز ہیں وہ بھی اپنی نیویز کو ماڈرنائز کر رہے ہیں. تو وہ جس پیس پہ ماڈرنائز کر رہے ہیں ہماری بھی پھر کوشش ہے کہ ہم بھی اس پیس یا اس سے ایک سٹیپ آگے ہم ان سے چلیں تاکہ جب ضرورت ہو تو ہم ان کو کاؤنٹر کر سکیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک سلو پیس پہ اس کے ساتھ چلتے رہیں اور ہمارا جو ایڈورسری ہے وہ ایک فاسٹ پیس پہ ہو تو وہ پھر کاؤنٹر بیلنس جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ چیلنجز آبویس بات ہیں پر اس چیلنجز کے حساب سے پھر سلوشنز بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے پاس مین پاور بھی ہے اور ہمارے پاس ایس ایم ای سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ جو ہیں وہ بھی ہیں، ایکسپرٹس بھی ہیں. تو ان کے پھر ہم ہیلپ لے کے ان چیلنجز کو انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا مبشر، لاسٹ میں بس آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا میسج دیں گے اپنی قوم کو اور کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ آج کراچی میں تو ظاہری بات ہے آپ نے بتایا کہ سیلیبریشن ہونے جا رہی ہے، تو عام عوام بھی جو ہے وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے یا جسٹ آپ خود ہی تمام جو آفیسرز ہیں وہ ہوں گے؟ اور نہیں، ہمارے ساتھ سب جو پبلک ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. میسج تو میرا یہ ہے کہ ہنگور ڈے ایک بڑا پاکستان کے لیے اور بینگ اے نیول آفسر ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ ڈے ہے. ایک تو اس اسپیکٹ سے کہ ہماری طرف دشمن نے میلی آنکھ سے دیکھا اور اس کا اس وقت پہ ایک اسٹرانگ جو آنسرز تھا وہ اس کو ڈیلیور کیا گیا. اور دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ آفٹر ورلڈ وار 2 یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ پوری دنیا میں نہیں ہوا تھا کہ ایک سب مرین نے ایک وار شپ کو ٹورپیڈو سے ہٹ کر کے سنک کیا. تو اس میں ہمارے لیے ایک انسپریشن بھی ہے، موٹیویشن بھی ہے اور سب سے بڑی بات ہمارے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے بالکل کہ ہم بینگ اے نیشن وی آر کیپیبل کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. تو اپنے لوگوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ ہم چاہے جس بھی فیلڈ میں ہوں، ہم ملٹری میں ہوں، ہم کسی اور فیلڈ میں، ہم ڈاکٹرز ہوں، ہم انجینئرز ہوں، ہم اس فیلڈ میں محنت کریں کیونکہ ہم محنت جب کریں گے تو اس سے ہمارا جو ملک ہے اس کا نام بڑھے گا اور ہم ترقی کریں گے. تو ہم جس فیلڈ بھی ہم اس میں محنت کریں اور دن رات اس میں محنت کرتے رہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں اور اپنے ملک کی جو پروٹیکشن ہے اس کو فرسٹ ہم رکھیں کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور ڈیفینڈ جو ہے وہ ہر پروفیشن میں ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، چاہے ایک فوجی کر رہا ہو یا پھر ایک عام عوام کر رہی ہو. بہت شکریہ مبشرہ، ہمارے ساتھ آپ نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا اور ہمیں جوائن کیا. یہاں پہ اپنے ناظرین کو کہوں گے ہمارے ساتھ ہیں مبشر احمد، لیفٹیننٹ کمانڈر پاکستان نیوی. انہوں نے جو بات کہی ہے کہ محنت لگن سے ہی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا جو رول ہے اپنی نیشن کے لیے آپ اسی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ کو اپنے اوپر جو ہے خود پہ کانفیڈنس نہ ہو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ.